منقول ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا ہوا تھا اور اس کی اولاد بھی کافی تھی. طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھیں. کثیر مال ہونے کے باوجود وہ انتہائی کنجوس تھا. اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ بھی نہ خرچ کرتا. ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری مال و دولت میں اضافہ ہو جائے. جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا اب تو میں خوب عیش و عشرت سے زندگی گزاروں گا. چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا. بہت سے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے. الغرض وہ ان دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بھول بیٹھا. ایک دن ملک الموت علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. غلام فوراً دروازے کی طرف آئے اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا. اس خادم نے اس فقیر سے پوچھا کہ تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ وہ حقیقت میں فقیر نہیں بلکہ ملک الموت علیہ السلام تھے. انہوں نے جواب دیا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے آپ کے مالک سے کام ہے. تو خادم نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں. حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے تشریف لے گئے. کچھ دیر بعد دوبارہ تشریف لائے. دروازہ کھٹکھٹایا. غلام باہر آئے تو ان سے کہا جاؤ اور اپنے مالک سے کہو میں موت کا فرشتہ ہوں. جب اس مالدار نے یہ بات سنی تو بہت خوف زدہ ہوا اور اپنے غلاموں سے کہا جاؤ ان سے بہت نرمی سے بات کرو، گفتگو کرو. خدام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے آپ ہمارے آقا کے بدلے میں کسی اور کی روح قبض کر لیں اور انہیں چھوڑ دیں. اللہ عز و جل آپ کو برکتیں عطا فرمائے. حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے، رونا دھونا شروع کر دیا. اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ. حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور سارا خزانہ اس ظالم کنجوس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا. وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ذلیل و بدترین مال تجھ پر لعنت ہو. تو نے ہی مجھے اب عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری کرنے سے روکے رکھا. یہ سن کر وہ مال اس کنجوس شخص سے کہنے لگا تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا، میں نے تیری عزت بڑھائی. کیا تو وہی نہیں اسے کوئی نہیں جانتا تھا، میری وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک پہنچی، ورنہ غریب اور نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیرزادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے شادی کہاں کر سکتے ہیں. اب یہ تو تیری ہی بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا. اگر تم مجھے اللہ عز و جل کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرے مقدر نہ بنتی. کیا میں نے تو سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ لعنت کا مستحق ہے. اے ابن آدم
بے شک میں اور تم دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے. بس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ میں گامزن ہیں اور بہت سے لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گویا ہر شخص سے اس طرح کہتا ہے لہذا مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور نیک کاموں میں اسے خرچ کرو. کیونکہ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی سب ٹھاٹ ٹھارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بیٹے اسلامی بھائیو، اس حکایت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ایک تو یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہر وقت اس دھن میں رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کے پاس مال آ جائے، بس ان کے پاس دولت آ جائے، ان کے پاس عالیشان مکان آ جائیں، ان کے پاس عالیشان گاڑیاں آ جائیں، ان کے پاس عمدہ سے عمدہ موبائل آ جائیں، ان کے پاس بہت مال و زر جمع ہو جائے، چاہے وہ حلال کا ہو چاہے وہ حرام کا ہو. وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال و دولت کو جمع کرنے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، رات دن اسی میں گزارتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، اسی وجہ سے ان کے روزے بھی چھوٹ جاتے ہیں، اسی وجہ سے وہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتے، اسی وجہ سے روزے بھی نہیں رکھتے، اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق بھی تلف کر لیتے ہیں. بس ایک ہی دھن ہے کہ میرے پاس مال جمع ہو جائے. یقیناً ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے.